نکال کر غربا میں خرچ کریں، یتامہ کی دستگیری کریں، بیواؤں کی دستگیری کریں، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ یاد رکھیں کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ کسی بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے، یعنی آپ پریشان حال کوئی آپ کا بھائی ہے، یہ عمل آپ کا کیا فائدہ دے گا آپ کو پتہ ہے؟ یہ عمل یہ فائدہ دے گا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی بندہ مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اب جس کی اللہ مدد کرے تو اس کا کوئی کام بگڑ سکتا ہے؟ بولیے نہیں بگڑ سکتا۔ تو اسی لیے لوگوں کی مدد کریں۔ صدقات بہت اہم چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 روپے ہی صدقہ کریں۔ بہترین صدقہ آپ کو کیا ہے پتہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بہترین صدقہ ایک وقت کا کھانا۔ 20 روپے میں تو آ جاتی ہے نا اڈلی، ناشتے کے وقت تو آسانی سے کر دے سکتے، دوپہر میں بریانی بولا تو ذرا مہنگی پڑ جاتی۔ ایک وقت کا کھانا جب کبھی آپ صدقہ کریں تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہترین صدقہ فرمایا میرے نبی نے، کیا فرمایا؟ بہترین صدقہ کیا ہے؟ ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا دو۔ اور جس کے ہم غلام ہیں وہ آقا پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے سے افضل کسی غریب کو بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ یہ غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر کا ارشاد ہے۔ اور صدقہ نیتوں پر دار و مدار پر ہوتا ہے، یاد انما الاعمال بالنیات اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یاد رکھنا۔ اور صدقے کے بڑے فائدے ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ صدقہ صرف پیسے ہی سے ہوتا ہے۔ یہاں لوگ پریشان ہیں، اپنے پاس ہے اس نے کیا دیں گے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ صدقہ صرف پیسے سے دیا جاتا ہے؟ راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے راستے کو راستہ صحیح دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے کہ کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقے کے فائدے کیا ہے معلوم ہے؟ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکراؤ، یعنی میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں اور آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صدقے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ پیسہ دیا صدقہ نہیں، مسکرایا، صرف دیکھ کر مسکرایا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی پہ نظر ڈالتے تو مسکراتے، اور صحابہ کہتے تھے ہم کو تمنا رہ گئی، خواہش رہ گئی کہ ہم حضور کو سلام کر دیں، حضور پہلے سبقت لے جاتے۔ یعنی میرے نبی نے کسی کو کبھی سرکار صدیق اکبر آئے، نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، حضرت عمر آئے، حضور نے پہلے سلام کر دیا، بلال حبشی آئے، حضور نے پہلے سلام کر دیا، سلمان فارسی آئے، حضور نے پہلے سلام کر دیا، حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور نے، یعنی حضور نے کبھی کسی صحابی کو موقع نہیں دیا۔ ہم آج گناہگار 1400 سال کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں تمنا رہ گئی کہ ہم حضور پہ سلام بھیجیں، حضور ہم کو ہمارے سلام کرنے سے پہلے حضور ہم پر سلامتی بھیج دیا کرتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ ذرا عمر میں 19-20، انہوں 5 سپٹمبر کے، انہوں 5 نومبر کے، میں کہیں کو سلام کروں؟ 2 دن کا بڑھاؤں؟ سنتوں سے واقف نہیں، حضور کی سیرت طیبہ سے بالکل نابلد اور ناواقف ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے؟ میرے نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی کسی کی عظمت ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی کی عظمت ہے، میرے اور آپ کے نبی کا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلمان کو دیکھیں گے مسکرائیں گے، دیکھیں آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، میں نے آپ کو دیکھ، کتنے صدقوں کا ثواب آپ کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب صدقہ مسلمان کرتا ہے تو اس کا صدقہ ایسے نکلتا ہے اور اس کی بلا کے پاس جاتا ہے، وہ بلا جو آپ کے سر پہ مسلط ہونے والی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بلا سے جا کر باضابطہ کشتی کرتا ہے نا، آپ کا صدقہ ویسے کشتی کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اس وقت تک لڑتا ہے جب تک کہ آپ کی بلا کو پچھاڑ نہیں دیتا، یعنی زمین پر پٹک نہیں دیتا۔ اس کا فائدہ یہ، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے تو یہ فائدہ کہ چلتے پھرتے حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سنتوں پر اگر آپ عمل کریں تو بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے فائدے اٹھا سکیں گے۔ یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا الدین سہل، دین بڑا آسان ہے،
دین کو دشوار اور مشکل مت بناؤ، دین کو آسان بناؤ، چلتے پھرتے نیکیاں کیا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، کوئی محتاج ہے اس کی مدد کر دو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، بے جا جھگڑوں میں اختلافات میں مت پڑو، اور یاد رکھو گناہوں سے بچتے رہو، بہت ضروری ہے دوستوں، اور گناہ کرو تو توبہ کرو۔ ہمارے یہاں سب باتیں ہوتی ہیں، اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اکثر میں دیکھتا ہوں